السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام تعریفات میرے رب کی ذات کے لیے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر، ہمت اور صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں اپنی خوفناک چڑیل کے انتقام کی کہانی، لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی کا حصار باندھ لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ہمارے گاؤں سے کچھ فاصلے پر سے 2 نہریں گزرتی تھیں۔ ان نہروں کے ارد گرد جنگل بنا ہوا تھا جہاں سے ہم لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے اور جلاتے تھے۔ ہم تینوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ ہم جہاں بھی جاتے تھے اکٹھے ہی جاتے تھے۔ سارے گاؤں میں ہماری دوستی کی دھوم تھی۔ ایک دن ہم تینوں نہر پر لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے۔ ہم باتوں باتوں میں کافی آگے نکل گئے تھے۔ کچھ فاصلے پر ہمیں برگد کا درخت نظر آیا۔ اس درخت کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں سن رکھی تھیں کہ اس پر جن چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ جو کوئی بھی اس درخت سے لکڑیاں کاٹتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا۔ ہم تینوں نے کہا آج اسی درخت سے لکڑیاں کاٹتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم نے اپنا سامان وہیں پر ایک طرف رکھ دیا۔ ہم درخت سے لکڑیاں کاٹنے لگے۔ ابھی ہم نے تھوڑی ہی لکڑیاں کاٹی تھیں کہ میری نظر اوپر پڑی۔ میری تو چیخ ہی نکل گئی۔ درخت کے اوپر سے دھوئیں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر رہے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا تو ان کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ ہم تینوں نے اپنا سامان وہیں چھوڑا اور بھاگنے لگے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ایک بہت ہی بھیانک چڑیل کھڑی تھی جس کے ہاتھوں کی جگہ سانپ لٹک رہے تھے۔ وہ لمبے لمبے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، ناک کی جگہ گڑا بنا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا۔ وہ بہت ہی غصے میں تھی اور غصے میں بولے جا رہی تھی کہ بچوں، آج تو تم میری بستی اجاڑ کر چلے گئے، میرے بچوں کو مار دیا، لیکن بہت جلد میں اس کا انتقام لوں گی۔ میں نے جلدی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور دوڑ لگا دی۔ ہم گھر پہنچ گئے تو ہم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بلکہ ہم نے گھر میں کہا ہمارے پیچھے بھیڑیا لگ گیا تھا، اس لیے ہم اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ رات ہونے والی تھی، ہم اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ میرے گھر والے بہت پریشان تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میرے ابو ڈاکٹر کو لے آئے، لیکن بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرے دوست ہنسنے لگے۔ کافی دنوں بعد جب مجھے بخار نہ اترا تو میرے ابو کو کسی نے مشورہ دیا کہ شہر میں ایک بزرگ ہیں، بہت ہی اللہ والے ہیں، ان سے دم کروا لو تو شاید اس کا بخار اتر جائے۔ میرے ابو اسی وقت اس آدمی سے ان بزرگ کا پتہ پوچھ کر ان کے پاس چلے گئے اور ان کو میرے بارے میں بتایا۔ ان کو ساتھ لے کر گھر آ گئے۔ ان بزرگ نے مجھے دم کیا اور کہنے لگے اس پر چڑیل کا سایہ ہے۔ یہ تینوں جب لکڑیاں کاٹنے گئے تھے تو انہوں نے اس چڑیل کے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ جس درخت سے انہوں نے لکڑیاں کاٹی تھیں اس درخت پر اس چڑیل کا بسیرا تھا۔ اس کے بچے اس درخت سے نیچے گر کر مر گئے ہیں۔ اب وہ اپنے بچوں کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ اس نے اس چڑیل کو دیکھا تھا، اس لیے اسے یعنی مجھے بخار ہو گیا ہے۔ میرے گھر والے بہت پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہنے لگے اسے پہن لو، انشاءاللہ وہ چڑیل تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ چنانچہ اس تعویذ کی وجہ سے میرا بخار جلد ہی اتر گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اس بات کو بھولنے لگے اور ہم تینوں پھر سے اکٹھے ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ہم اس واقعے کو بھول چکے تھے اور پھر سے نہروں پر لکڑیاں کاٹنے کے لیے جانے لگے۔ ایک دن ہم تینوں نہر کے کنارے چلے جا رہے تھے کہ میں آگے آگے تھا اور میرے دونوں دوست پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اس چڑیل نے میرے دوست عظیم پر حملہ کر دیا اور اس کی آواز بھی نہ نکلنے دی اور اس کا خون پی کر اس کا دل نکال کر کھا گئی، اور میرے دوسرے دوست نعمت کی طرف بڑھی اور اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑ کر اس کا خون پینے لگی۔ اچانک میری نظر پیچھے پڑی تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ چڑیل میری دوست کی گردن پر سوار تھی اور اس کا خون پینے میں مصروف تھی۔ میں دوڑا اور جا کر اس کو ایک طرف دھکیل دیا۔ میرا ہاتھ لگتے ہی اسے جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ پیچھے کھڑی ہو کر کہکہے لگانے لگی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی اپنے دوست کو کندھے پر اٹھایا اور گاؤں لے آیا۔ اس کے سانس ابھی باقی تھی۔ میں گاؤں آیا اور سب گاؤں والوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ گاؤں والوں نے نعمت کو جلدی جلدی ہسپتال پہنچایا،
لیکن بے سود ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا خون بہت زیادہ نکل چکا ہے، اس کا بچنا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میرے دوست نے بھی دم توڑ دیا۔ میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ میرے دونوں دوستوں کی اموات میرے سامنے تھیں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ میرے دوستوں کو دفنا دیا گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ دیواروں سے ٹکرے مارتا رہا اور ہر کسی کو اپنے دوستوں کا قاتل کہتا۔ لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے ہوش آیا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے اپنے دوستوں کا اس چڑیل سے بدلہ لینا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے ابو سے ان بزرگ کا پتہ پوچھا اور ان کے پاس چلا گیا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ میں باہر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے قرآن پاک کو ایک طرف رکھا اور مجھے آواز دے کر اندر بلا لیا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کو اپنی داستان سنانے لگا۔ سب کچھ سننے کے بعد میں رونے لگا۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ صبر کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں اس چڑیل سے اپنے دوستوں کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹا میں تو اس میں تمہارے ساتھ چل نہیں سکتا، یہ کام تم کو خود ہی کرنا ہوگا، لیکن تمہاری مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے یہ تلوار تم لے جاؤ، یہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اس تلوار کی نوک تم اس چڑیل کے سر میں چبھو دینا، جس سے وہ ایک گیند کی طرح بن جائے گی۔ تو اس گیند کو تم اٹھا کر میرے پاس لے آنا، اور ہاں کسی دھوکے میں نہ آنا، چاہے میں ہی سامنے کیوں نہ آ جاؤں، یہ تلوار مت چھوڑنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور ان سے اجازت لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ انہوں نے مجھے دعا دی اور کہنے لگے، جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ گھر آ کر میں نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ کچھ دنوں بعد میں نہر کی طرف چل دیا تو میرے ابو مجھے روکنے لگے اور کہا، بیٹا وہاں مت جاؤ، وہاں تمہارے لیے موت ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے بزرگ سے اجازت لے لی ہے اور انہوں نے مجھے یہ تلوار بھی دی ہے اور کہا کہ اس چڑیل کو مار دو۔ میرے ابو نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے، جاؤ بیٹا، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ میں چل پڑا اور اس درخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا، لیکن وہ چڑیل میرے سامنے نہ آئی۔ میں مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن بھی میں وہاں جا کر کھڑا رہا، لیکن وہ چڑیل نظر نہ آئی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے، وہ چڑیل میرے سامنے نہ آئی اور میں کافی دیر وہاں کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ آخر ایک دن ان بزرگ کے پاس چلا گیا اور انہیں جا کر کہا، میں کئی دنوں سے وہاں نہر پر جاتا رہا ہوں، لیکن وہ چڑیل مجھے نظر نہیں آئی۔ انہوں نے مجھے کہا، بیٹا وہاں جا کر اس درخت کے پاس جا کر کھڑے ہو جانا اور کہنا، اے شیطان کی اولاد، تیری موت تیرے سامنے آ گئی ہے، دم ہے تو آ کر میرا مقابلہ کر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی جا کر کہتا ہوں، اور پھر میں نے ان سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ اگلے دن میں اس درخت کے پاس گیا اور ان بزرگ نے جو الفاظ کہے تھے وہ دہرائے۔ انتظار کرنے لگا کہ تھوڑی دیر بعد ہی زمین ہلنے لگی اور پتھر اور پتے وغیرہ ادھر ادھر اڑنے لگے۔ میں آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے وہی چڑیل کھڑی تھی، میرے سر پر خون سوار تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھنے لگا کہ یکایک میں ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس چڑیل نے زمین پر پاؤں مارا تو نیچے سے کئی لمبے لمبے سانپ نکل کر میری طرف بڑھنے لگے۔ ان سانپوں کے منہ اور چہرے انسانوں جیسے تھے، گردن سے پیچھے پیچھے سے وہ سانپ تھے۔ ایسے عجیب و غریب قسم کے سانپ دیکھ کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ وہ سب سانپ میرے قریب آ گئے۔ میں نے ان پر تلوار سے حملہ کر دیا، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسے وہ روحیں ہوں، وہ تلوار ان کے جسموں سے گزر کر نکل جاتی تھی۔ میں اور بھی خوف زدہ ہو گیا۔ پھر ان میں سے ایک سانپ اچھلا اور میری طرف چھلانگ لگانے لگا۔ اچانک ہی جیسے مجھے خیال آیا تو میں نے تلوار آگے کر دی، تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سانپ اس تلوار سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اسی حالت میں غائب ہو گیا۔ اسی طرح وہ سارے سانپ جن کے چہرے انسانی شکل کے تھے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آتے رہے اور میری تلوار سے ٹکرا ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ سب سانپ ختم ہو گئے۔ اس چڑیل نے جب اپنے سانپوں کا یہ حشر دیکھا تو اس نے کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری، جس سے اس کے منہ سے ایک بہت ہی بڑا آگ کا گولا نکلا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ گولا میرے قریب آیا تو میری تلوار والے ہاتھ میں خود بخود حرکت ہوئی
اور میری تلوار میرے سامنے آ گئی۔ وہ آگ کا گولہ میری تلوار سے ٹکرا کر ختم ہو گیا۔ میں حیران ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف سے مجھے وہی بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھے کہا، بیٹا اس تلوار کی طاقت اب ختم ہو گئی ہے، یہ تلوار اب مجھے واپس کر دو، یہ دوسری تلوار لے لو۔ میں آگے بڑھا اور ان کو تلوار دینے ہی والا تھا کہ مجھے غیبی آواز سنائی دی، بیٹا یہ نظر کا دھوکہ ہے، اپنی تلوار مت چھوڑنا۔ اور میں نے پھرتی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اچانک ہی اس شخص کا جو کہ بزرگ کی شکل میں تھا، جو کہ ایک بھیانک بھوت تھا اور اس چڑیل کا ساتھی تھا، اس کا چہرہ بدلنے لگا اور وہ ایک بہت ہی بھیانک روپ میں آ گیا اور مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ مجھ سے 3 فٹ کے فاصلے پر رہ گیا تو میں یکایک اچھلا اور تلوار کی نوک اس بھوت کے سر میں چبو دی، جس سے وہ ایک بہت ہی کربناک چیخ مار کر ایک گیند کی شکل میں آ گیا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال لیا اور چڑیل کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اپنے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ کر بہت ہی غصہ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ اب ہم دونوں لڑنے لگے۔ کافی دیر ہم لڑتے رہے، پھر اچانک ہی مجھے موقع ملا اور میں نے تلوار کی ایک ضرب اس کے بازو پر لگائی۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اس کا بازو کٹ کر کئی فٹ دور جا گرا۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہوا تو اس چڑیل نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو کہ اڑ کر آیا اور اس کے جسم کے ساتھ دوبارہ سے لگ گیا جیسے کٹا ہی نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اس دوران وہ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب پھر ہم دونوں لڑنے لگے تھے۔ کافی دیر لڑتے رہے اور اچانک ہی وہ نیچے ہو کر مجھ پر حملہ کرنے لگی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اچھل کر اس کے سر پر اس تلوار کی نوک زور سے چبو دی۔ تلوار کی نوک چبھتے ہی وہ چڑیل ایک کربناک چیخ مار کر گیند کی طرح ہو گئی، جس طرح اس کا ساتھی ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو بھی اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالا اور وہاں سے چل پڑا۔ میں جلدی ان بزرگ کے پاس پہنچ گیا اور ان کے سامنے ان دونوں گیندوں کو، جو کہ بھوت اور چڑیل تھے، رکھ دیا اور خود بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ ان بزرگ نے ان دونوں کے ارد گرد حصار کھینچا اور کچھ پڑھ کر ان دونوں پر پھونک ماری تو وہ دونوں اپنی اصلی شکل میں آ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن میں نے کہا، تم نے میرے دوستوں کو کھایا ہے، ان کا خون پیا ہے، اب میں تمہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کر سکتا۔ بزرگ نے مجھ سے پوچھا، تم ان کو کیا سزا دینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں ان کو ایسی خطرناک سزا ملے کہ ان کی ساری نسلیں یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا، پھر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے، بیٹا تم ان پر اپنا خون چھڑکو، یہ خون ان پر کوڑوں کی مانند برسے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے ایک چھڑی پکڑی اور اس سے اپنے بازو پر زخم لگایا۔ اس زخم سے نکلنے والا خون ایک مٹی کے پیالے میں جمع کیا تو ان بزرگ نے وہ پیالہ مجھ سے لیا اور ان دونوں پر آہستہ آہستہ چھڑکنے لگے۔ وہ خون کے قطرے جہاں جہاں ان پر گرتے تو وہاں سے ان کے جسموں سے دھواں اٹھتا رہا۔ وہ ایسی کربناک اور دل دہلانے والی چیخیں مارنے لگے کہ مجھے اپنے ارد گرد در و دیوار ہلتے ہوئے نظر آئے۔ کافی دیر تک ان کی چیخیں بلند ہوتی رہیں، پھر بزرگ نے وہ مٹی کا پیالہ ایک طرف رکھا اور منہ میں کچھ پڑھ کر ان دونوں پر پھونک ماری، جس سے ان کو آگ لگ گئی اور ان کی چیخیں پھر سے بلند ہونے لگیں۔ میں ان کی چیخیں سن کر اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ان کی چیخیں ختم ہو گئیں اور ان کے جسموں کی راکھ بن کر غائب ہو گئی۔ میں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور ان سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے گھر والوں اور سب گاؤں والوں کو اس چڑیل کے بھیانک انجام سے آگاہ کیا۔ آج میں بہت ہی خوش تھا کیونکہ آج میں نے اپنے دونوں دوستوں کا انتقام لے لیا تھا، جو کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔